الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل ایک بار پھر آپ کے ساتھ ماہ رجب کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، چاہے چلتے پھرتے کریں چاہے کہیں پر بیٹھ کر کریں، آپ نے جیسے ہی اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات وعدے کے خلاف نہیں کرتی۔ آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کی قسمت میں رزق نہیں ہے تو رزق ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی، آپ کہیں پر آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے تو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک، جائیداد، ہر چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کریں گے، ادھر عمل کریں گے اور ادھر قبولیت کا مژدہ آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، جنہوں نے ماہ رجب کے روزے رکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سر نو عمل کرنا شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زائد زیادہ عطا فرمائے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اس ماہ مبارک یعنی رجب میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ماہ رجب المرجب آ چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے۔ شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آبپاشی کی جاتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو پریشان ہیں، جو ہر وقت دکھی رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو ہر وقت افسردہ رہتے ہیں، آج مانگ لیجیے اپنے رب سے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ہی مانگنے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس مہینے میں رحمتوں کا بہاؤ اس لیے تیز کر دیتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور جو رب کا مہینہ ہے اس میں وہ اپنے بندے کی دعائیں، اپنے بندے کی گڑ گڑاہٹ، اس کا مانگنا، حاجت طلب کرنا، رو رو کر مانگنا اور عقیدت سے مانگنا کس طرح سے رد کر سکتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، سوچئے یہ مہینہ جب اللہ پاک کا مہینہ ہے تو اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ آپ اپنے رب سے مانگ لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور جتنا ہو سکے زیادہ نہیں تو کم از کم 2 سے 3 اس مہینے کے روزے ضرور رکھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کے روزے بہت ہی زیادہ شوق سے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، کیونکہ اگر آپ بیج اس مہینے میں نہیں بوئیں گے، شعبان المعظم میں کس پودے کو پانی دیں گے؟ تو اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں تو ہم بتاتے ہی رہیں گے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس کو ماہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن اپنے گھر میں اس آیت کو پڑھوا لیں گے، اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ میری ایک بہن کا سچا واقعہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں۔ میری ایک بہن ہے، بہت ہی پریشان تھیں، دکھوں میں گھری تھیں، کوئی ان کی ایسی حالت تھی کہ وہ بہت ہی پریشان تھی، ہر طرف سے نا امید ہو چکی تھی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ہم نے اس بہن کو یہ وظیفہ بتایا
وہ کہتی ہیں میں نے ماہ رجب میں یہ عمل شروع کیا اور لگاتار وظیفہ کیا، بہت آسان سا عمل تھا، لہٰذا میں ہر وقت جب بھی باوضو ہوتی یہ عمل کرنا شروع کر دیتی، اور مجھے مکمل یقین تھا، مکمل طور پہ اس آیت پر یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر یہ ماہ رجب کا مبارک مہینہ تھا، لہٰذا وہ بہن دعائیں مانگتی رہیں اور حاجتیں طلب کرتی رہیں، اور پھر جیسے ہی ماہ رجب ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، مہینہ شعبان المعظم کا آیا ہی نہیں کہ ان کے نصیب بدل گئے، ان کی تقدیر چمک اٹھی، وہ جو چاہتی تھیں اللہ پاک نے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب وہ خواہش، وہ حاجت جو ان کی پوری ہوئی وہ میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، تو اللہ پاک نے ان کی خواہش پوری کر دی، تو آج وہ بہت خوشحال ہیں، خوش و خرم ہیں۔ تو آپ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں آیت کریمہ کے، لیکن آج ماہ رجب میں اگر آپ یہ عمل کر لیں تو بس آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو ماہ رجب میں اگر یہ ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فرماتا ہے کہ میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ ماہ رجب میں کسی بھی ایک دن اگر اس عمل کو کر لیں، کوشش کریں، اگر آپ کی بہت بڑی حاجت ہے تو کم از کم 2 سے 3 7 دن ضرور اس عمل کو کریں، نہیں تو پہلی دوسری بار ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سن لے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے گا۔ آپ ضرور اس عمل کو کیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طرح سے مزید دعاؤں میں بھی اپنا نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، جمعۃ المبارک کی، جمعرات کی خصوصی دعاؤں میں مزید آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگ چھٹی شریف بھی آ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ماہ رجب المرجب میں درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روحانی وظائف چینل کے لیے بھی پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام لکھیے، کمنٹ میں جو مسئلے ہیں، جو پریشانی ہے وہ لکھیے، جس طرح کا وظیفہ چاہتے ہیں وہ لکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہترین وظائف دیے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔